الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ کل ہم نے انور مسعود کی نظم سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی تھی اور اس نظم کو پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ اور اس کی تشریح بھی جانی تھی۔ آج بات کریں گے اس نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں۔ انور مسعود کا کافی تفصیلی تعارف کل میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ایک بات میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ انور مسعود موجودہ دور کے شاعر ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کی دولت سے مالا مال کرے۔ انور مسعود اللہ کے فضل و کرم سے زندہ اور حیات ہیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے ٹی وی کے بے شمار پروگراموں میں ان کو مشاعروں میں شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور دوسروں کو ہنساتے رہتے ہیں، بہت کمال کی شاعری کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ انور مسعود اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی عطا کرے۔ بات کرتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال کے حوالے سے۔ تو انور مسعود کی یہ نظم جس کا نام سائیڈ ایفیکٹس ہے، اسے بلا شبہ ایک بہترین مزاحیہ نظم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے سر درد کی گولی کے ممکنہ اثرات کو بڑی مہارت سے مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس نظم کے ذریعے جدید طرز علاج پر طنز کیا ہے، اور یہ جدید طرز علاج ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے جس پر آج کل لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ طنز کیا ہے کہ اس علاج سے آپ کی ایک بیماری کا علاج تو فوراً ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں میں آپ کے مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ انور مسعود کی نظم بلا شبہ ایک اچھی نظم قرار دی جا سکتی ہے، اور ایک اچھی مزاحیہ نظم کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ مزاح کے ساتھ کسی اصلاحی پہلو کو بھی نمایاں کرتی ہے، بالکل جیسے کہ اس نظم میں انہوں نے اصلاح کا پہلو نکالا ہے اور پیش کیا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایلوپیتھک طریقہ علاج پر بھرپور طنز اور تنقید کی ہے، اور اس علاج کے بعد پیدا ہونے والی دلچسپ صورتحال کو بھی نہایت عمدہ پیرائے میں بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جدید طریقہ علاج کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر آپ کے درد سے ریلیف مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، لیکن پھر اس سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریوں میں آپ کے مبتلا ہونے کا خطرہ اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا اس نظم کا مرکزی خیال۔ تعارف کل میں نے تفصیلی آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور کیونکہ مرکزی خیال لکھنے کے لیے شاعر کا تعارف لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو آپ تعارف شاعر کی ہیڈنگ بنا کر شاعر کا تعارف لکھیں گے، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور پھر یہ مرکزی خیال کی ہیڈنگ بنا کر مرکزی خیال لکھیں گے۔ اس کے بعد اس نظم کے MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ہے سوال کثیر الانتخابی کے لفظ تبخیر سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو کل اس نظم کی تشریح بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ لفظ تبخیر کے معنی ہوتے ہیں بخار، تو اس کا جواب ہوا کہ لفظ تبخیر سے مراد ہے بخار آ جانا۔ اس کے بعد ہے یرقان کہتے ہیں، یرقان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ کو تشریح کے دوران بتا دیا تھا کہ دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، دو طرح کا بخار ہوتا ہے جسے یرقان کہا جاتا ہے۔ اگر تو وہ آپ کو صرف بخار ہے اور آپ کا جسم پیلا پڑ گیا ہے تو وہ پیلیا کہلائے گا، اور اگر آپ کا جگر متاثر ہوا ہے تو اسے پھر ہیپاٹائٹس کہیں گے، لیکن اردو میں اسے بھی یرقان ہی کہا جائے گا۔ تو یرقان سے مراد ہے پیلیا یعنی جگر کی بیماری کو، یہ اس کا جواب ہوگا۔ زود اثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زود اثر کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے فوری اثر کرنے والی یا جلد اثر کرنے والی، تو اس کا آنسر جیم ہے۔
اس کے بعد ہے معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے، سے اس میں نسیان کیا ہے؟ جی بالکل، اگر کل آپ نے نظم غور سے سنی، اس کی تشریح سنی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنے کی عادت یا بھولنے کا مرض. تو اس کا جواب ہوگا دال، بھولنے کا مرض. آخری کثیر الانتخابی سوال ہے کہ دیدہ کوئی حیران نہیں، دیدہ سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی ان تمام MCQs کے جواب کل تشریح کے دوران میں نے آپ کو دے دیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ دیدہ سے مراد ہوتی ہے آنکھ. تو MCQs بھی ہو گئے، اس نظم کا مرکز خیال بھی ہو گیا، شاعر کا تعارف بھی ہو گیا، اور تشریح بھی ہو گئی. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد کیجیے گا. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.